صبح فجر کی جب اذان ہوگی اور اقامت طے ہو کے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پہ کھڑے ہو جائیں گے تو اس وقت آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہوئے نظر آئیں گے اور ان کے ساتھ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے. اور یہ بڑا ایک غلط فہمی پھیلائی گئی جی کہ وہ منار پہ اتریں گے اور پھر سیڑھی لائی جائے گی. یہ جھوٹ ہے سب کچھ, ٹھیک ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید منارے کے ساتھ, منارے کے اوپر نہیں, ٹھیک ہے جی, اندت منارۃ العبیز, سفید منارے کے ساتھ اتریں گے. وہاں جب وہ اتریں گے تو پھر اس کے بعد ایک بہت بڑی ایک سعادت اس امت کو ملے گی, وہ یہ کہ امام مہدی پیچھے ہٹ جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی آپ امامت کروائیں. تو وہ کہیں گے نہیں, آپ کرائیں, یہ امامت, یہ قیام, یہ آپ کا حق ہے. عیسیٰ علیہ السلام اس کو پھر دجال کے ساتھ مقابلہ کریں گے, اور دجال چونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ ایک نبی کے علاوہ اس کو کوئی قتل نہیں کر سکتا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, تو پھر وہ ان کے ہاتھوں قتل ہوگا اور پھر آگے جو سلسلہ جو ہے وہ چلے گا. مشرق وسطیٰ اور سعودی عرب کے حالات کے اوپر خصوصی نظر رکھیں اس وقت, اور یہ جو ہی سعودی عرب کا بارڈر بریک ہوگا وہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے. آج صبح جو اٹیک ہوا ہے, جی جی, ٹھیک ہے نا, تو اس میں بھی ایک حدیث ہے کہ میں آخر میں بتا دوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں سب سے پہلے جو قوم جو ہے نا وہ تباہ ہوگی وہ فارس ہو, اور اس کے بعد عرب تباہ ہوں گے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں ایران کو کہ اس وقت اگر شہادت کے مرتبے کی طرف, جو شہادت کی شاہراہ پہ جو قوم گامزن ہے, وہ اس وقت اسلامی دنیا میں صرف ایران کی قوم ہے. چاہے وہ لڑ کے مر جائیں, تباہ ہو جائیں, برباد ہو جائیں, لیکن چلے انہوں نے یہ جرت تو کی ہے نا کہ ان کو للکارا ہے. ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, قرآنک اسٹڈیز کے اسپیشلسٹ ہیں جناب عبدالسلام عارف صاحب. سر بہت شکریہ, کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, سب خیر خیریت. سر بتائیں پھر کیسے روک سکتے ہیں ہم؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. ہم لاسٹ ٹائم جو ہم نے اسٹڈی کیا تھا وہ ہم پہنچے تھے کہ بیت المقدس کی تعمیر ہوگی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, اور مدینہ کے حالات خراب ہوں گے. اس سے آگے ہم اب چلتے ہیں. تو جب مدینہ کے حالات خراب ہوں گے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے کہ کعبہ کے آس پاس اور منی میں بہت خون ریزی ہوگی, اور کعبہ کے آس پاس 3 لوگوں کے فوجیں جو ہیں وہ آپس میں لڑیں گی, اور ان تینوں کے والد جو ہیں وہ بادشاہ رہے ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ سعودی عرب میں جو اس وقت شاہی خاندان ہے اس کے اندر ایک خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. ان سارے موجودہ حالات میں سعودی عرب کے حالات پہ نظر رکھنے کی بہت ضرورت ہے. وہ جب خانہ جنگی شروع ہوگی تو اس پہ وہ کہتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ مدینہ سے بھاگ کر مکہ چلا جائے گا, ایک شخص. اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ لوگ اس پہ اہمیت نہیں دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک ایک بات بتا کے گئے ہیں. سیدنا حذیفہ بن یمان جو ہیں بہت رسول اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی تھے, لاڈلے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, ہم جاہل لوگ تھے, اللہ نے ہمارے اوپر خیر نازل کیا آپ کی صورت میں, کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ حذیفہ قرآن کی تعلیم حاصل کرو اور جو کچھ اس میں ہے اس پہ عمل کرو. سبحان اللہ. یہ 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اس کا مطلب ہے کہ اس خیر کے بعد جو شر آنا ہے اس کی ساری ڈیٹیل ہمیں قرآن میں ملے گی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اس شر سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن کی تعلیم حاصل کرو. تو میری گزارش ہے تمہارے تمام دیکھنے والوں سے کہ وہ قرآن کی طرف رجوع کریں, حدیث کی طرف رجوع کریں. تو وہ بندہ, جب ایک بندہ جو ہوگا وہ مدینہ سے بھاگ کر مکہ جائے گا, اور مکہ میں وہ کہیں چھپا ہوگا, لیکن اس وقت وہ کوئی اتنا بڑا بندہ نہیں ہوگا, لوگ صرف اس سے متاثر ہوں گے کوئی نیک آدمی ہے, میرا مطلب ہے کوئی حکومتی عہدیدار یا بادشاہ وغیرہ ٹائپ ایسا نہیں ہوگا, لیکن وہ پہچان لیا جائے گا, لوگ اس کو کے ہاتھ پر بیعت شروع کر دیں گے, اور وہ امام مہدی ہوں گے. اب یہاں تھوڑا سا فرقہ واریت سے ہم بالا تر اگر ہو کے سوچیں تو دونوں ہمارے مکتبہ فکر جو ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ امام مہدی نے آنا ہے, ٹھیک ہے. اب اس پہ اختلاف ہے کہ جی ہمارا ایک جو مکتبہ فکر ہے وہ کہتے ہیں امام مہدی پیدا ہوں گے, پھر 40 سال کی عمر میں جو ہے وہ اپنی امامت کا اعلان کریں گے, اور ایک کہتا ہے جی کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں اور غیابت میں ہیں. اب یہ دونوں چیزیں پاسیبلٹی ہے, مگر اس پہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے اللہ تو ہر کام کر سکتا ہے نا. اب یہ کوئی چمبے کی بات نہیں ہے کہ 1200 سال سے اگر وہ پیدا ہو. عیسیٰ علیہ السلام بھی تو 2000 سال سے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ زندہ ہی ہے نا.
تو اس طرح ہو سکتا ہے امام مہدی بھی زندہ ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن وہ جب آئیں گے تو فیصلہ ہو جائے گا بھائی یہ کام، اور اس پہ لڑائی جھگڑے والی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اس بات پہ ہم سب متفق ہیں کہ انہوں نے آنا ہے، کیونکہ ہماری احادیث بھی بڑی اسٹرانگ قسم کی ہیں، اور ان کی جو اہل تشیع ہے ان کی احادیث بھی جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ قسم کی ساری اس بارے میں ہیں کہ امام مہدی نے آنا ہے. اب امام مہدی جو ہے وہ ان کا ذکر بڑا اچھے الفاظ میں بخاری میں کیا گیا ہے کہ وہ زمانہ آخر میں میری امت کا امام ایک صالح نوجوان ہوگا. کوئی ایسا ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہوں گے، اللہ ایک ہی رات میں ان کی صلاح کر دے گا. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہے کہ مہدی جو ہے وہ اسٹیبلائزیشن لے کے آئیں گے جزیرۃ العرب میں، اور واپس پھر مدینہ کو اسٹرانگ کریں گے. مدینہ جو اس وقت خراب ہو چکا ہوگا واپس مدینہ کو اسٹرانگ کریں گے. لیکن وہاں پھر ایک بات آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رومی، ٹھیک ہے جی، روم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یورپ کو کہا جاتا تھا، تو یورپین جو ہیں یہ 80 جھنڈے لے کر تمہارے مقابلے میں آئیں گے. ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، میننگ دیر بھائی 9,60,000، 1 ملین کی آرمی جو ہے نا وہ لڑنے کے لیے کہاں آئے گی؟ شام میں ایک جگہ ہے دابک، اور اماک بھی، اس کو 2 نام ہے اس کے، اماک اور دابک. آج بھی وہ ایک بہت بڑا میدان ہے، بہت بڑا میدان ہے، اس میں وہ آرمی آئے گی. وہ آرمی اب یہ دیکھیں اگر جیوگرافی کو اسٹڈی کریں تو وہ آرمی وہاں کیسے پہنچے گی؟ تو یورپ سے وہاں تک پہنچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ استنبول پہ قبضہ کر کے آئیں گے. بالکل، یعنی استنبول ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا اور وہ آرمی وہاں پہنچے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر مدینہ سے ایک لشکر اس آرمی کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے گا، اور وہ اس وقت روئے زمین کا سب سے بہترین شخص ہوں گے. وہ میننگ دیر بھائی وہ امام کے ساتھی ہوں گے، تو وہ نکلیں گے، وہ ان کا مقابلہ کریں گے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ جو ہمیں موجودہ حالات نظر آ رہے ہیں نا، بالکل وہ پکچر میں بالکل فٹ بیٹھ رہی ہے. کیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کا 1/3 حصہ جو ہے نا وہ ان کے ساتھ مل جائے گا، 1/3، ٹھیک ہے. اور وہ جنگ سے احتراز کریں گے، دور نکل جائیں گے، بھاگ جائیں گے. صحیح. اور اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کا 1/3 حصہ ان سے لڑے گا اور شہید ہو جائے گا، اور وہ افضل الشہداء ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور 1/3 حصہ ان پہ غلبہ حاصل کرے گا. جیتنی جنگ انشاءاللہ ہم نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ ہمیں محفوظ رکھے ہم اس 1/3 میں نہ چلے جائیں جن کی توبہ اللہ کبھی قبول نہیں کرے گا. اللہ آمین. چلیں شہید ہو گئے وہ تو افضل الشہداء میں چلے جائیں گے الحمدللہ، وہ کوئی ایسی بات نہیں. لیکن دعا کرتے ہیں کہ ہم سب اس کیٹیگری میں داخل نہ ہو جائیں جن کی توبہ اللہ کبھی قبول نہیں کرے گا. تو اس لیے مسلمانوں میں تفرقہ بازی ختم کر کے جماعت کے ساتھ جڑا رہنا بہت ضروری ہے. اچھا جب یہ ہو جائے گا، یہ اس پہ فتح پا لیں گے، لیکن یہ جنگ اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے بعد دنیا میں کچھ نہیں بچے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو اس میں سے 99 ہلاک ہو جائیں گے، اور روئے زمین پہ لاشوں کے انبار اس طرح لگے ہوں گے کہ پرندے بھی نیچے نہیں اتر سکیں گے کسی صاف ستھری جگہ. یعنی میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں اس سے جو کنکلوژن ڈرا کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ مائٹ بی اٹامک وار، ورلڈ اٹامک وار ہوگی، اور جس میں تباہی و بربادی، پوری دنیا تہذیب تباہ ہو جائے گی، اور شاید انسان واپس گھوڑوں پہ اور نیزے تلواروں پہ چلا جائے. اچھا اس کے بعد یہ لوگ جو ہیں واپس پھر جہاں جب وہ اس آرمی کو شکست دے لیں گے تو پھر اپنا استنبول واپس لینے کے لیے جائیں گے، قسطنطنیہ جائیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہ جب یہاں پہنچیں گے تو وہ بغیر مزاحمت کے فتح ہو جائے گا. اس وقت تک رومیوں کا زور یورپین کا اتنا ٹوٹ چکا ہوگا. وہاں پہ جب اب یہ فتح کر لیں گے تو اس وقت کہتے ہیں جی کہ ایک اعلان ہوگا دنیا میں کہ دجال نکل آیا. صحیح. تو یہ اعلان ایکچوئل جھوٹا ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. لیکن اس اعلان کی وجہ سے وہ مسلم آرمی جو ہوگی وہ واپس شام کی طرف پلٹے گی. تو وہ جو ہی شام میں پہنچیں گے تو اس وقت ان کا مقابلہ دجال سے ہوگا، اور وہاں پھر ایک جنگ ہوگی اور وہ دجال ان کو گھیرے میں لے لے گا. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں یہاں کہ یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا؟ عمران البیت المقدس سے. ٹھیک ہے. اور اینڈ یہ کہاں پہ ہو رہا ہے کہ دجال نے گھیر لیا مسلمانوں کو. اب مسلمانوں کو اپنی شکست واضح اور صاف نظر آنے لگے گی. کیٹاگریکل انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم اس سے نہیں جیت سکتے.
لیکن اس کے باوجود وہ جو ہیں وہ سیدھا اس کے ساتھ مقابلہ کرنے میں اکٹھے ہوں گے ٹھیک اور پلاننگ کریں گے. ساری رات گزرے گی. صبح فجر کی جب اذان ہوگی اور اقامت طے ہو کے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پہ کھڑے ہو جائیں گے تو اس وقت آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہوئے نظر آئیں گے اور ان کے ساتھ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے. سبحان اللہ انشاء اور یہ بڑا ایک غلط فہمی پھیلائی گئی جی کہ وہ منار پہ اتریں گے اور پھر سیڑھی لائی جائے گی. یہ جھوٹ ہے سب کچھ. ٹھیک ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید منارے کے ساتھ, منارے کے اوپر نہیں, ٹھیک ہے جی, اندۃ منارۃ العبیز, سفید منارے کے ساتھ اتریں گے وہ. تو وہاں جب وہ اتریں گے تو پھر اس کے بعد ایک بہت بڑی ایک سعادت اس امت کو ملے گی. وہ یہ کہ امام مہدی پیچھے ہٹ جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی آپ امامت کروائیں. تو وہ کہیں گے نہیں, آپ کرائیں. یہ امامت, یہ قیام, یہ آپ کا حق ہے. میں نے ایک شعر بھی سنا تھا, ہوں گے عیسیٰ مگر پڑھائیں گے مہدی نماز. ہاں, تو وہ کہ وہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے, لیکن قیادت اس کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سنبھال لیں گے. اور حیران کن بات ہے کہ اس سے آگے کے جتنے بھی حالات ہیں اس میں ہمیں ہزاروں سینکڑوں احادیث ملتی ہیں, لیکن اس کے بعد امام مہدی کا ذکر ان میں نہیں ملتا. ٹھیک ہے, اب پتہ نہیں امام مہدی وہاں فوت ہو جائیں گے یا واللہ عالم کیا ہوگا, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اس کو پھر دجال کے ساتھ مقابلہ کریں گے. اور دجال چونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ ایک نبی کے علاوہ اس کو کوئی قتل نہیں کر سکتا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. تو پھر وہ ان کے ہاتھوں قتل ہوگا اور پھر آگے جو سلسلہ جو ہے وہ چلے گا, وہ ہم آگے بیان کریں گے. لیکن ان سارے موجودہ حالات میں میری گزارش ہے, 3 گزارشات ہیں اپنے ناظرین سے. قرآن اور حدیث کو پڑھیں, ان کے ساتھ جڑے رہیں, فرقہ واریت کو ختم کریں اور مشرق وسطیٰ اور سعودی عرب کے حالات کے اوپر خصوصی نظر رکھیں اس وقت. اور یہ جو ہی سعودی عرب کا بارڈر بریک ہوگا وہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا. صحیح. یہ تمام جو صورتحال جو ہے یہ تو پھر اس طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی جی ہے. اس طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ہمیں, کیونکہ ابھی یہ جو ریسنٹ آج صبح جو اٹیک ہوا ہے, جی جی ٹھیک ہے نا, تو اس میں بھی ایک حدیث ہے کہ میں آخر میں بتا دوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں سب سے پہلے جو قوم جو ہے نا وہ تباہ ہوگی وہ فارس ہوگی, اور اس کے بعد عرب تباہ ہوں گے. اچھا ٹھیک ہے, اور یہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں ایران کو کہ اس وقت اگر شہادت کے مرتبے کی طرف جو شہادت کی شاہراہ پہ جو قوم گامزن ہے وہ اس وقت اسلامی دنیا میں صرف ایران کی قوم ہے. چاہے وہ لڑ کے مر جائیں, تباہ ہو جائیں, برباد ہو جائیں, لیکن چلے انہوں نے یہ جرت تو کی ہے نا کہ ان کو للکارا ہے, ورنہ تو کوئی بہت شکریہ بہت خوبصورت عبداللہ مارف صاحب, وقت ختم ہو گیا جی.